بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم تعلیم المنطق کا سبق نمبر 32 پڑھیں گے اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے مرکبات سبع کا بیان۔ جیسا کہ آپ پیچھے قضیہ موجہہ کے 2 قسم پڑھ چکے ہیں، موجہہ بسیطہ اور موجہہ مرکبہ۔ بسیطہ اس قضیہ موجہہ کو کہتے ہیں کہ جس کی حقیقت فقط ایجاب یا فقط سلب ہو، جبکہ مرکبہ اس قضیہ موجہہ کو کہتے ہیں کہ جس کی حقیقت ایجاب اور سلب دونوں سے مرکب ہو۔ یعنی قضیہ جو مرکبہ ہوتا ہے اس کے اندر 2 قضیے ہوتے ہیں، ایک موجبہ اور دوسرا سالبہ ہوتا ہے۔ ایک قضیہ تو صراحتاً مذکور ہوتا ہے اور دوسرے قضیے کی طرف لا دوام سے یا لا ضرورت سے اشارہ کیا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے قضیہ جو مرکبہ ہے وہ 2 قضیوں سے مرکب ہوتا ہے۔ تو جس طرح آپ نے بسائط کے پیچھے 8 اقسام دیکھے، اسی طرح مرکبات کے بھی اقسام ہیں اور مرکبات کے 7 اقسام ہیں۔ پہلا قسم ہے مشروطہ خاصہ، دوسرا ہے عرفیہ خاصہ، تیسرا ہے وقتیہ، چوتھا ہے منتشرہ، پانچواں ہے وجودیہ لا دائمہ، چھٹا ہے وجودیہ لا ضروریہ اور 7واں ہے ممکنہ خاصہ۔ اب آئیے ان 7 قضایا کی تعریفات و امثلہ کو جانتے ہیں۔ تو سب سے پہلے مشروطہ خاصہ کی تعریف۔ مشروطہ خاصہ کی تعریف یہ ہے کہ مشروطہ خاصہ یہ وہی مشروطہ عامہ ہے، صرف لا دوام ذاتی کی قید لگتی ہے تو وہ مشروطہ عامہ سے مشروطہ خاصہ بن جائے۔ موجبہ کی مثال ہے بضرورت کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا لا دائما، اور سالبہ کی مثال ہے بضرورت لا شیء من الکاتب بساکن الاصابع ما دام کاتبا لا دائما۔ تو لا دائماً سے پہلے یہ وہی مثال ہے جو آپ نے مشروطہ عامہ کی مثال پڑھی ہے، صرف لا دوام لگا تو مشروطہ عامہ سے یہ مشروطہ خاصہ بن گیا۔ موجبہ کا معنی سمجھیں۔ موجبہ کا معنی ہم یہ کریں گے کہ متحرک الاصابع کا ثبوت ضروری ہے کاتب کے ہر فرد کے لیے جب تک کہ وہ وصف کتابت کے ساتھ متصف ہے۔ لا دائماً، لیکن یہ حکم دائمی نہیں ہے۔ اور سالبہ کا معنی کریں گے کہ ساکن الاصابع کی سلب ضروری ہے کاتب کے ہر فرد سے جابت کے ساتھ متصف ہے۔ لا دائماً، لیکن یہ حکم دائمی نہیں ہے۔ نمبر 2 عرفیہ خاصہ۔ عرفیہ خاصہ یہ وہی عرفیہ عامہ ہے، صرف لا دوام ذاتی کی قید لگتی ہے تو وہ عرفیہ عامہ سے عرفیہ خاصہ بن جاتا ہے۔ مثال میں بھی عرفیہ خاصہ کی مثال بھی عرفیہ عامہ والی ہوگی، صرف لا دوام ذاتی کی قید کا اضافہ کریں گے تو وہ عرفیہ عامہ کی مثال عرفیہ خاصہ کی مثال بن جائے گی۔ جیسے دیکھیں بالدوام کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا، یہاں تک یہ مثال ہے عرفیہ عامہ کی۔ لا دائماً یہ قید ساتھ لگائیں گے تو یہ عرفیہ عامہ سے عرفیہ خاصہ کی مثال بن جائے گی۔ یہ موجبہ کی مثال ہے۔ اور بالدوام لا شیء من الکاتب بساکن الاصابع ما دام کاتبا لا دائما، یہ سالبہ کی مثال ہے۔ موجبہ ہم کریں گے متحرک الاصابع کا ثبوت دائمی ہے کاتب کے ہر فرد کے لیے جب تک کہ وہ وصف کتابت کے ساتھ متصف ہے، لا دائما، لیکن یہ حکم دائمی نہیں ہے۔ اور سالبہ کی مثال ہے ساکن الاصابع کی سلب دائمی ہے کاتب کے ہر فرد سے جب تک کہ وہ وصف کتابت کے ساتھ متصف ہے، لا دائما، لیکن یہ حکم دائمی نہیں ہے۔ نمبر 3 وقتیہ۔ وقتیہ یہ وہی وقتیہ مطلقہ ہے، صرف لا دوام ذاتی کی قید ساتھ لگ جاتی ہے تو یہ وقتیہ مطلقہ سے وقتیہ بن جاتا ہے۔
बिज़रूरति कुल्लु कमरिन मुनखसिफुन वक्त हैलुलतिल अर्दि बैनहु व बैन अश-शम्स। यहाँ तक मिसाल है वक्तिया मुतलका की, ला दाइमन की कैद लगी तो ये वक्तिया मुतलका से वक्तिया बन गया। इसका माना हम करेंगे कि मुनखसिफ का सबूत ज़रूरी है कमर के हर फर्द के लिए, जबकि ज़मीन चाँद और सूरज के दरमियान हाइल हो, लेकिन ये हुक्म दायमी नहीं है। और सालिबा की मिसाल है बिज़रूरति ला शैया मिनल कमरी बिमुनखसिफिन वक्त तरबीई ला दाइमन। माना इसका करेंगे कि मुनखसिफ की सलब ज़रूरी है कमर के हर फर्द से वक्त तरबी में, यानी जब चाँद और सूरज के दरमियान रुबो दौर का फासला हो, यानी 3 बुरुज का फासला हो, तो उस वक्त मुनखसिफ की कमर सलब वो कमर से ज़रूरी होती है, लेकिन ला दाइमन ये हुक्म दायमी नहीं है। नंबर 4 मुनतशिरा। मुनतशिरा ये वही मुनतशिरा मुतलका है, सिर्फ ला दवाम ज़ाती की कैद साथ लग जाती है तो मुनतशिरा मुतलका से मुनतशिरा बन जाता है। जैसे बिज़रूरति कुल्लु हैवान मुतनफ़िसुम वक्त मा, यहाँ तक ये मिसाल है मुनतशिरा मुतलका की, ला दाइमन की कैद साथ लगी तो ये मुनतशिरा मुतलका से मुनतशिरा बन गया। इसका माना करेंगे कि मुतनफ़िस का सबूत ज़रूरी है हैवान के हर फर्द के लिए वक्त गैर मुअय्यन में, ला दाइमन लेकिन ये हुक्म दायमी नहीं है। और सालिबा की मिसाल है बिज़रूरति ला शैया मिनल हैवानी बिमुतनफ़िसिन वक्त मा ला दाइमन, यानी मुतनफ़िस की सलब ज़रूरी है हैवान के हर फर्द से वक्त गैर मुअय्यन में, लेकिन ये सलब दायमी नहीं है। नंबर 5 वजूदिया ला दाइमा। वजूदिया ला दाइमा ये वही मुतलका आमा है, सिर्फ ला दवाम ज़ाती की कैद लगती है तो ये मुतलका आमा से वजूदिया ला दाइमा बन जाता है। इसकी मिसाल है मुजिबा की कुल्लु इंसान दाहिकुम बिलफ़िअल। यहाँ तक तो मुतलका आमा की मिसाल है, ला दाइमन की कैद साथ लगी तो ये मुतलका आमा से वजूदिया ला दाइमा बन गया। इसका माना करेंगे कि दाहिक का सबूत ज़रूरी है इंसान के हर फर्द के लिए 3 ज़मानों में से किसी एक ज़माने में, लेकिन ये सबूत दायमी नहीं है। और सालिबा की मिसाल है ला शैया मिनल इंसान बिदाहिकिन बिलफ़िअल ला दाइमन। इसका माना होगा कि दाहिक की सलब ज़रूरी है इंसान के हर फर्द से 3 ज़मानों में से किसी एक ज़माने में, दायमी नहीं है। नंबर 6 वजूदिया ला ज़रूरिया। वजूदिया ला ज़रूरिया ये वही मुतलका आमा है, सिर्फ ला ज़रूरत ज़ाती की कैद साथ लगती है तो ये ज़रूरिया मुतलका आमा से वजूदिया ला ज़रूरिया बन जाता है। इसकी मिसाल है कुल्लु इंसान दाहिकुम बिलफ़िअल ला बिज़रूरा। माना इसका करेंगे कि दाहिक का सबूत ज़रूरी है इंसान के हर फर्द के लिए 3 ज़मानों में से किसी एक ज़माने में, लेकिन ये सबूत ज़ात के मर्तबे में ज़रूरी नहीं है। और सालिबा की मिसाल ला शैया मिनल इंसान बिदाहिकिन बिलफ़िअल ला बिज़रूरा। इसका माना करेंगे कि दाहिक क्या सलब ज़रूरी है इंसान के हर फर्द से 3 ज़मानों में से किसी एक ज़माने में, लेकिन ज़ात के मर्तबे में ये सलब ज़रूरी, ज़ात के मर्तबे में ये सलब ज़रूरी नहीं है। नंबर 7 मुमकिना खासा। मुमकिना खासा उस कज़िया मुवज्जहा को कहते हैं जिसमें यह हुक्म हो कि ना तो महमूल की जानबे मुखालिफ मौजू के लिए ज़रूरी है और ना ही जानबे मुवाफ़िक मौजू के लिए ज़रूरी है, यानी दोनों जानबे ज़रूरी ना हों। जैसे माना करेंगे बिल इम्कानिल खासी कुल्लु इंसान कातिबुन, ये मुजिबा की मिसाल, और बिल इम्कानिल खासी ला शैया मिनल इंसानी बिकातिबिन। मुजिबा का माना होगा कि ना कातिब का सबूत ज़रूरी है इंसान के हर फर्द के लिए और ना ही कातिब की सलब ज़रूरी है इंसान के हर फर्द से।
اسی طرح سالبہ کا بھی بےعینی یہی معنی ہوگا کہ نہ کاتب کا ثبوت ضروری ہے انسان کے ہر فرد کے لیے اور نہ انسان کے ہر فرد سے۔ تو یہ آ گیا مرکبات کے 7 قسم۔ اب یہاں ایک سوال ہے کہ آپ نے تو تعریف کی تھی کہ مرکبہ اس قضیہ موجہہ کو کہتے ہیں کہ جس کی حقیقت ایجاب اور سلب سے مرکب ہو، یعنی اس میں 2 قضیے ہوتے ہیں۔ تو یہ جتنی بھی مثالیں ہیں یہ تو ایک ہی قضیہ ان کے اندر ہے، دوسرا قضیہ تو ہے ہی نہیں، تو پھر ان کو مرکبات کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کا یہ فائدہ سے جواب دیا ہے کہ یہاں 2 قضیے ہیں، ایک قضیہ تو مذکور ہے اور دوسرے قضیے کی طرف اشارہ ہے، لا دوام سے اور لا ضرورت سے۔ لا دوام سے ایسے مطلقہ عامہ کی طرف اشارہ ہے جو کیف یعنی ایجاب اور سلب میں پہلے قضیے کے مخالف، اور کم یعنی کہ کلیت اور جزیت میں پہلے قضیے کے موافق ہوتا ہے، اور لا ضرورت سے ایسے ممکن کی طرف اشارہ ہے جو کیف میں پہلے قضیے کے مخالف اور کم میں پہلے قضیے کے موافق ہوتا ہے۔ تو چونکہ لا دوام اور لا ضرورت سے ایک پورے قضیے کی طرف اشارہ ہے اور ایک قضیہ پہلے سے مذکور ہے، تو اس لیے یہ قضیہ مرکبہ بنے گا کیونکہ یہ 2 قضیوں سے مرکب ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق، اور یہ قضایا کی بحث قدر مشکل ہے منطق کی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان قضایا کی تعریفات اور ان مثالوں کو خوب اچھی طرح ذہن نشین کریں۔ اللہ کریم ہمیں علم نافع، عمل صالح کے ساتھ اخلاص کی دولت بھی عطا فرمائے۔